بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کے شروع میں احمد نادر قاسمی لکھتے ہیں کہ مؤرخہ 22 ستمبر 2024 کو استاذ گرامی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا JPC کی میٹنگ میں شرکت کے لیے دہلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ظہر سے پہلے اکیڈمی کے کانفرنس ہال میں ہندوستان کے موجودہ حالات اور مسلمان مسائل اور حل کے عنوان پر آپ کا ایک خطاب رکھا گیا اور آپ سے مسلمانوں کے تحفظ کے مسائل پر اظہار خیال کی گزارش کی گئی۔ اس موقع سے آپ نے دیگر مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، جان کی حفاظت، املاک کی حفاظت اور سب سے بڑھ کر دین و شریعت کی حفاظت وغیرہ۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے چونکہ اس میں بہت اہم مضامین آ گئے ہیں، اس لیے یہ تحریر قارئین کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو گہری نظر سے پڑھا جائے اور حتی المقدور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چلیے کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات اور مسلمان مسائل الحل، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام مالک رحمہ اللہ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ حضرات، یہ موضوع بہت اہم ہے اور صرف ایک خطاب کا نہیں، ایک سیمینار کا موضوع ہے، لیکن اس وقت میں کچھ ضروری نکات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملت کے مسائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ فارسی کے اس شعر کا مصداق ہیں۔ تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم، پورا کا پورا جسم ہی زخمی ہے، کہاں کہاں مرہم رکھا جائے۔ اس وقت مسلمان اس ملک میں، اور اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پورے عالم میں اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں، یہاں تک کہ ان ملکوں میں بھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جہاں زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں بھی ان کے لیے قریب قریب وہی مشکلات ہیں جو مشکلات اس ملک میں ہیں۔ لیکن میں ترجیحی طور پر اس وقت 2-3 مشکلات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے اس وقت اپنے تحفظ کا ہے۔ شریعت کے 5 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد دین کی حفاظت ہے، اس کے بعد حفظ نفس یعنی اپنی جان اور زندگی کی حفاظت کا نمبر ہے، اس کے بعد ہے حفظ مال یعنی اپنے مال کی حفاظت، اس کے بعد حفظ عرض ہے جس کو بعض فقہا نے حفظ نسل سے تعبیر کیا ہے، یعنی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت۔ یہ تینوں چیزیں، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور اپنے نسل اور عزت و آبرو کی حفاظت، انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، دیندار مسلمان ہو یا بے دین قسم کے لوگ ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں یا دیہات کے، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل اور ناخواندہ، یہ ضرورتیں سبھی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ خود شریعت میں انسانی زندگی کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے بچاؤ کے لیے ایسی چیزوں کے کھانے کی اور ایسے افعال کے کرنے کی اجازت ہے جو نارمل حالت میں نہیں ہے۔ آپ میں سے بڑی تعداد علماء کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے سمجھا کہ ان کو اذیت پہنچائی گئی ہوگی، تکلیف دی گئی ہوگی، زد و کوب کیا گیا ہوگا، اور انہیں ایسا کیا بھی گیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے اور اسلام کا انکار کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ اس کی وجہ سے بہت بے قرار تھے، رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگے دل تو ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، اگر دوبارہ بھی ایسے حالات پیش آئیں تم اس طرح کی بات کہہ کر اپنی جان بچا لو۔ تو سوچئے کہ شریعت کا سب سے اہم ترین حکم ایمان یعنی توحید و رسالت کا اقرار اور اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کا اظہار و اعتراف ہے، لیکن اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کو بچانے کے لیے چھوٹ دی ہے۔ سب سے بڑی ضرورت تو ایمان کی حفاظت ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے میں اس کو آخر میں بیان کروں گا، لیکن ایمان کے بعد انسان کی مادی ضرورتوں میں زندگی کی حفاظت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی تدبیریں اختیار کریں۔ ایک تدبیر تو فزیکل ہوتی ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آدمی کو وہ بھی کرنی چاہیے اپنے بچاؤ کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے، مظلوموں کو اپنا شکار بنانے کے لیے نہیں بلکہ ظالموں کا ہاتھ تھامنے کے لیے، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی خدمت کے لیے، قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سہولت پہنچانے کے لیے۔ ہمارے ایک ملک میں بھی اس طرح کی ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے جو قانون کے دائرے میں آتی ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی ایک مذہبی تنظیم نے مارشل آرٹ وغیرہ کی تربیت شروع کی،
یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ دنگا فساد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنگا فساد کو روکنے کے لیے ہے۔ تو اگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمان ایسی تدبیریں کریں، ہمارے بچے کرکٹ کھیلنے کے بجائے ایسی ایکسرسائز کریں جس سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ دشمن کے لیے لقمہ تر نہ بن پائیں، کم سے کم لوہے کا چنا تو ان کے لیے بن سکیں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اپنی حفاظت کی کوشش ہمارے دین کا بھی حکم ہے اور قانون کے بھی مطابق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری تدبیریں اس ملک میں ہو سکتی ہیں، جمہوری اقدار کی ہم آہنگی کے ساتھ ان پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ سول سروسز کی تیاری اور اعلیٰ تعلیم، ہمارے پاس ایک مضبوط لیگل سیل نہیں بلکہ لیگل فورس ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں رجحان یہ ہو گیا ہے کہ صرف وہی تعلیم حاصل کرو جس سے کمائی ہو سکے، زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض ذہین طلبہ جو IAS IPS بن سکتے ہیں، اگر پڑھنے کے بیچ میں گلف سے کوئی جاب آ جائے تو وہ اپنی تعلیم چھوڑ کر بھاگے بھاگے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی قوم کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ ایسی تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اس ملک کی انتظامیہ کا حصہ بن سکیں اور ہم اس ملک میں قانون کے نگہبان کی حیثیت سے کھڑے ہو سکیں۔ ہم لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے خادم ہیں۔ جتنے اہم مقدمات بورڈ نے لڑے ہیں ان میں زیادہ تر سپریم کورٹ میں بحث کے لیے غیر مسلم وکلاء کی مدد لینی پڑی۔ ہمارے مسلمان وکلاء نے کہا کہ اس کے لیے تو فلاں سینئر ایڈوکیٹ ہی مناسب ہوں گے، ان کی بات کا وزن محسوس کیا جاتا ہے، ان میں کیس کو پیش کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم جو اس ملک میں 15 سے 20 کروڑ کی تعداد میں ہے، وہ عدالتوں میں اپنے کیس کو بھی پیش کرنے کے لائق نہیں۔ اور پھر جو لوگ ہمارے یہاں قانون پڑھتے ہیں، چونکہ زیادہ تر کرائم کے واقعات پیش آتے ہیں، اس میں آدمی کو فیس بھی زیادہ ملتی ہے، اس لیے زیادہ توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، سول قانون کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، اس لیے اچھے وکلاء ہمارے پاس نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے اکثر مسائل اسی سے متعلق ہیں، خاص کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مسائل میں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان منظم طور پر اپنے سماج میں زیادہ سے زیادہ اچھے وکلاء تیار کریں، خود لاء کالجز قائم کریں اور قانون کی تعلیم میں خود مکتفی ہونے کی کوشش کریں۔ لوگوں نے تعلیم میں اور تجارت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اس وقت تعلیم اور علاج دونوں ہمارے ملک میں سب سے بڑے بزنس ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن شعبوں کے ماہرین کی ملت کو ضرورت ہے ان کی کمی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اچھے قانون داں ہوں، ضرورت ہے کہ ہمارے پاس انگریزی زبان میں لکھنے والے اچھے جرنلسٹ ہوں۔ ان موضوعات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، غرض کہ بہت ضرورت ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ قانون کے تعلیمی ادارے قائم کریں اور اپنے بچوں کو اس میدان میں آگے بڑھائیں۔ یہ صحیح ہے کہ معاشی اعتبار سے اس کا فائدہ تھوڑی دیر سے آئے گا۔ اگر آپ کے بچے نے میڈیکل تعلیم حاصل کی، کل ہو کل کسی ایسی جگہ میں کلینک لگا لے جہاں دوسرے ڈاکٹر موجود نہ ہوں تو ان کی کلینک چلنے لگے گی۔ لیکن قانون کے میدان میں بھی جب آپ تھوڑی محنت کریں گے، نام پیدا کریں گے، شہرت ہوگی، تب بہت سارے کیسز آئیں گے، مختلف معاملات آئیں گے اور آپ کی افادیت بہت بڑھ جائے گی۔ بہرحال اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کی تعلیم اور اس کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ ملکی قانون سے فائدہ اٹھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قانون ملکی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو ظلم بہت کیا گیا، لیکن آپ سیرت کو دیکھیں تو یا تو ان غلاموں پر ظلم کیا گیا جن کو کوئی پناہ دینے والا اور حفاظت کرنے والا نہیں تھا، یا ان مسلمانوں پر کیا گیا جو وہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ جن لوگوں کو کسی بھی قبیلے کی پناہ حاصل تھی وہ اتنے زیادہ ظلم کا شکار نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ 13ویں ہی سال کس وجہ سے فرمائی؟ اس لیے کہ نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں آپ کے بڑے پشت پناہ تھے، آپ کے لیے ایک حصار بنے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے آپ کی حفاظت تھی۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے اور حضرت خدیجہ مکہ کے ایک معزز اور دولت مند خاتون تھی۔ جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کی پناہ لینی چاہی، انہوں نے پناہ نہیں دی تو آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ عربوں میں وہاں کا ایک روایتی قانون تھا پناہ لینے کا، جس آدمی کو کوئی قبیلہ پناہ دے دیتا اس کی حفاظت اس قبیلے کی ذمہ داری ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بہت چھوٹا تھا،
ان کو بھی بعض لوگوں نے پناہ دے رکھی تھی، تو اپنے ملکی قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ صرف دنیا کا کام نہیں ہے بلکہ دین کا بھی حکم ہے۔ تو آج کے دور میں جو عدالتی نظام ہے ہمارے ملک میں، بمقابلہ انتظامیہ کے اور بمقابلہ پولیس کے نسبتاً اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں آئندہ نسلوں میں ایسے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ اس لڑائی کو لڑ سکیں۔ اگر آپ کے چند بچے ہیں تو کوشش کیجیے کہ اپنے ایک بچے کو جو ذہین ہو قانون کے میدان میں لائیں، اور شروع سے اس کا ذہن بنائیں کہ ہم تم کو یہ تعلیم صرف تمہاری ضرورت کے لیے نہیں دلا رہے ہیں بلکہ ملت کی یا قوم کی خدمت کے لیے دلا رہے ہیں۔ سماجی ہم آہنگی کی کوشش۔ دوسرا پہلو جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ ہے بہتر تعلقات۔ ہم سماج میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ موجودہ حالات میں نفرت کی آگ سلگائی جا رہی ہے، لیکن نفرت کی آگ کو نفرت اور غصہ سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے، محبت اور اخلاق کے پانی ہی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمسایوں کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہو، اس کی طرف ہماری توجہ کم ہو پاتی ہے، جو مواقع ہمیں اس کے لیے استعمال کرنے چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ مثلاً ہمارے شہر میں ہاسپٹل ہے، اس میں بحیثیت مریض بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی آتے ہیں۔ ایک منصوبہ کے ساتھ کچھ لوگ ایسا کریں کہ تھوڑے سے سیب لے لیں، کچھ بسکٹ لے لیں اور صاف پانی لے لیں، وارڈ میں گھوم جائیں، جو مسلم اور غیر مسلم بھائی ہیں بلا امتیاز سب کو سیب پیش کر دیں، بسکٹ اور ایک ایک پیالی چائے دے دیں، تو آپ یقین جانیے کہ چاہے زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں لیکن ان کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ابھی اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دیجئے، قریبی لوگوں کو، اپنے قبیلے کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضیات سے روشناس کرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کوئی اجتماع نہیں بلایا بلکہ ایک میٹنگ بلائی اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا۔ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب اس میں جمع ہوئے، آپ نے انہیں کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد آپ نے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ حالانکہ ایک شخص نے بھی سوائے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کے لیے دعوت کا اہتمام فرمایا۔ یہاں سے اپنی دعوت دین کے کام کو شروع کیا، اور سیرت ابن ہشام کے مطابق پھر دوبارہ بھی آپ نے اسی مقصد کے لیے اور اسلام کو پیش کرنے کے لیے ان کو دعوت دی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ ہمارے اخلاق اور ہمارا حسن سلوک ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ کے اندر بڑی گھبراہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا انی اخشی علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر خوف ہوتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین جو سب سے زیادہ آپ کے حالات سے واقف تھیں، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی، خلوت اور جلوت سب سے آگاہ تھی، انہوں نے آپ کے 5 اوصاف کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرما سکتا، آپ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ دیکھیے اس زمانے میں مہمان نوازی بڑی اہم چیز تھی۔ آج تو اگر آپ کسی شہر میں چلے جائیں جہاں پہلے سے آپ کا کوئی میزبان نہیں ہو تو کھانے کے لیے ریسٹورنٹ مل جائیں گے، رہائش کے لیے لاج مل جائے گا۔ اس زمانے میں ایسا کوئی نظام نہیں تھا، تو اگر کوئی مہمان نوازی کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے سوائے فاقہ کرنے کے اور فٹ پاتھ پر سونے کے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بامعنی جملہ ہے، انک لتکسب المعدوم۔ معدوم کہتے ہیں نادار آدمی کو جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ عام طور پر لوگوں کو عزت اور شہرت کی وجہ سے بلاتے ہیں، یہ فلاں لیڈر ہے، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ کبیر صاحب ہیں، اور پڑوس کا بیچارہ جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ جو لوگ ٹھکرائے ہوئے ہوتے ہیں، نادار، ان کو آپ اس طرح گھر لاتے ہیں گویا کہ یہ آپ کی کمائی ہے۔ انسان کو اپنی کمائی سے محبت ہوتی ہے۔ سڑک چلتے ہوئے کوئی چیز گری ہوئی مل گئی، اس کی وہ اہمیت آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی، لیکن اگر مہینہ بھر کی محنت کر کے آپ کو سیلری ملی اور آپ پیسہ لے کر گھر آئے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ غرض کہ اسی اخلاق سے شروع ہوئی آپ کی نبوی زندگی، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ بات مقدر تھی کہ آپ کو نبی بنایا جانا ہے۔ اس پر ہم لوگوں کو توجہ دینا چاہیے۔ ہم کو اپنی مسجدوں میں بھی کسی بھی عنوان سے، جیسے مسجد پریچے،
مسجد کا تعارف یا کسی اور بہانے سے عید ملن کے عنوان سے، رمضان المبارک کے افطار کے عنوان سے اور کسی اور مناسبت سے مسجدوں میں برادران وطن کو بلانا چاہیے، تاکہ وہ ہماری مسجدوں کو دیکھیں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں، ہمارے سلوک کو دیکھیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ مسجدوں میں ہتھیار رکھا ہوا ہے، کوئی غیر مسلم جائے گا تو تہہ تیگ کر دیا جائے گا۔ ہم لوگوں نے خود ایک دفعہ ایک غیر مسلم کمیونٹی کو مدعو کیا، ان کو مدرسے میں آنے کی بڑی خواہش تھی، پوچھنے لگے کہ ہم لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں؟ ہم لوگوں نے کہا ضرور آ سکتے ہیں۔ مغرب کا وقت تھا، پیچھے ہم نے کرسیاں لگوا دی اور آگے ہم سب لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس میں ایک خاتون بھی تھی جو میڈیا سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب، ہم کو تو شاید اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ لیڈیز کو تو مسجد میں جانے کی اجازت آپ لوگ نہیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے غلط سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اخلاق اچھے تھے، جرائم کا رجحان نہیں تھا، عورتیں محفوظ تھیں، تو مسجد میں وہ نمازیں پڑھتی تھی۔ اور آج بھی اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھ لے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ تو وہ خود بھی آئیں، انہوں نے مسجد دیکھی، ہم نے ان کو اذان کا اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دیا، تو وہ لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ کہنے لگے کہ ہماری بڑی آرزو تھی، تمنا تھی کہ ہم مسجد دیکھیں اور جانیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے ہمیں اس کا موقع دیا، تو ہمیں ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ اسی طرح دینی مدارس کو ہندوستان میں اسلام کا سب سے بڑا نمائندہ ہمارے برادران وطن سمجھتے ہیں۔ اساتذہ و طلباء کی شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، ان کی تعلیم کے لحاظ سے بھی، ان کے طور و طریق کے لحاظ سے بھی ہمیں ان مدرسوں میں موقع بموقع برادران وطن کو دعوت دینی چاہیے۔ کیا مدرسے کے سالانہ جلسوں میں غیر مسلم بھائیوں کو بلانے کی ممانعت ہے؟ ہم ان کو بھی بلائیں۔ مدرسوں میں بہت سی دفعہ کوئی تقریب ہوتی ہے، جیسے بچے کا حفظ قرآن مکمل ہوا، اس کی تقریب رکھی جاتی ہے۔ عالم کورس کے طلباء اگر کوئی کتاب ختم کرتے ہیں تو کسی بڑے استاد سے سبق پڑھایا جاتا ہے، اور بھی مختلف مواقع سے پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس میں غیر مسلم بھائیوں کو بلا لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب مسلمان بھی سنتے تھے، غیر مسلم بھی۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے وہ صرف غیر مسلم نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے۔ آپ سوچئے حضور نے ان کو کہاں ٹھہرایا؟ بنیادی طور پر ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ اسی طرح بنو نجران کا عیسائی وفد آیا، ایک بڑا وفد تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق 1 مہینہ مقیم رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ غرض کہ ہمیں اپنے برادران وطن کے ساتھ اخلاق اور حسن سلوک کے ذریعے رابطہ استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول فرمائی۔ اگر کوئی غیر مسلم شادی میں دعوت دے تو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ مذہبی تہواروں کی بات الگ ہے، لیکن جو تہذیبی اور ثقافتی تہوار ہوتے ہیں، اگر کوئی دعوت دے، کسی نے گھر بنایا ہے اس میں دعوت دے، کسی نے بچے کی شادی کی ہے اس میں مدعو کرے، کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ خوشی میں دعوت دے رہا ہے، کسی نے کاروبار شروع کیا اور مدعو کیا، تو ضرور اس دعوت کو قبول کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح مختلف بہانوں سے ہمیں ان کو اپنے یہاں بلانا چاہیے۔ ساری تقریبات ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، مثلا ولیمہ کی دعوت ہے، کیا غیر مسلموں کو دعوت ولیمہ نہیں دی جا سکتی ہے؟ جب عمرۃ القضاء کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حدیبیہ میں آپ مقیم رہے، اس وقت آپ کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسبتی ہمشیرہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو ولیمہ پر مدعو کیا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن آپ نے اپنی طرف سے مشرکین مکہ تک کو اپنے ولیمہ پر مدعو فرمایا۔ تو ایسی تقریبات میں برادران وطن کو بلانے سے ان سے روابط استوار ہوتے ہیں اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ خاص کر جب آپ اپنی دینی پہچان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو تمام مسلمانوں کے بارے میں ان کے ذہنوں میں ایک اچھی تصویر ابھرتی ہے۔ محفوظ آبادیاں، تیسری چیز جو تحفظ سے متعلق ہیں، اگرچہ اب یہ قدرتی طور پر یہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی محفوظ آبادیاں بنانی چاہیے۔ پہلے ملی جلی آبادیاں بہت ہوتی تھیں، مگر اب فسادات کی وجہ سے الگ الگ آبادیاں بن رہی ہیں جو نفرت پیدا کرنے والی قوتیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ غیر مسلم محلوں میں مسلمانوں کو مکان نہیں دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن سیکورٹی اور تحفظ کے نقطہ نظر سے ہندوستان کے ماحول میں یہ مناسب ہے، اور میں نہ صرف جان کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ اپنی تہذیب اور دین کی حفاظت کے نقطہ نظر سے بھی مسلمانوں کو اپنی محفوظ آبادیاں بنانی چاہیے، ہر معیار کی۔ جو لوگ بہت اعلیٰ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بھی کالونیاں ہونی چاہیے، جو میڈیم کلاس ہیں ان کے لیے بھی کالونیاں ہونی چاہیے، جو بیچارے بہت غریب مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔
ایک تو جان و مال کی بھی حفاظت ہے، دوسرے عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح مسلمان لڑکیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آبادیاں ان کے تحفظ کا ذریعہ بنیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب و ثقافت کی اور دین کی بھی حفاظت ہوگی۔ جب آپ ایک ایسے محلے میں ہوں گے جہاں خالص مسلم آبادی ہو تو وہاں عید کا موقع آئے گا تو نماز کا ذکر ہوگا، رمضان کا موقع ہوگا تو روزے کا ذکر آئے گا، آبادی میں کوئی آدمی حج کے لیے گیا تو پوری آبادی میں حج کا تذکرہ ہوگا، عورتوں میں بمقابلہ دوسرے محلوں کے پردہ کا تصور ہوگا۔ یہ فطری بات ہے، اور یہ بات کوئی میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غالباً سنن نسائی میں آئی ہے، میں نے ایک مضمون میں اس حدیث کو نقل کیا تھا۔ 2-3 حدیثیں اس مضمون کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بستی کا ایک غیر مسلم بستی سے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک طرف آگ سلگائی جائے تو دوسری طرف نظر نہ آئے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ مدینہ میں بھی آپ دیکھیں کہ حضور نے مسلمانوں کی آبادی کو یہودیوں سے الگ ایک شکل دی تاکہ وہ اپنے دینی اور ایمانی ماحول کے ساتھ وہاں زندگی گزاریں۔ تو یہ بھی آج ضروری ہے۔ ایسی کالونیاں مسلمانوں کو بسانی چاہیے کہ جس میں مسلمان اپنے ماحول اور ثقافت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ بھی اپنی جان و مال کی تحفظ، عزت و آبرو کی حفاظت اور اپنی تہذیب و ثقافت کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور عمل سے ثابت ہے۔ قانونی تقاضوں کا لحاظ، اسی حفاظت کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ بعض لوگ اس کے تذکرے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسا ہے جو ہم لوگ دینی جذبے کے ساتھ کرتے ہیں لیکن دینی شعور کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ کسی جگہ ہماری غالب آبادی ہے، کوئی سرکاری افتادہ زمین ہے، اور ہم سب لوگوں نے یہ سوچ کر کہ یہاں تو سب مسلمان ہی ہیں مل جل کر مسجد بنا دی۔ اب اگر کوئی آدمی مخالفت کرے تو لوگ اس کا بھی بہت برا مانتے ہیں، بلکہ اسلام کے دائرے ہی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے، جو زمین اپنی ملکیت میں نہ ہو، کیا اس پر مسجد بنانا درست ہے؟ زمین کسی شخص کی ملکیت میں ہو یا عوام کی، جماعت کی ملکیت میں ہو یا سرکار کی، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ کیا شرعاً وہاں مسجد بنانا ہمارے لیے جائز ہے؟ لیکن ہم لوگ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، بہت سے کام دینی جذبے کے ساتھ کرتے ہیں مگر دینی شعور کے ساتھ نہیں کرتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے، اگر کہیں وہاں یوگی جیسا تنگ نظر لیڈر آ گیا تو وہ ساری رواداری اور اخلاقی قدروں کو نظر انداز کر کے بلڈوزر چلوا دیتے ہیں۔ مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، مینارے ٹوٹتے ہیں، اور یہ سب ہماری بے شعوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چاہے مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو، مدرسے کی تعمیر کا مسئلہ ہو، اپنے گھروں کی تعمیر کا مسئلہ ہو، اپنے اداروں کی تعمیر کا مسئلہ ہو، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس زمین پر ہم بنیاد رکھ رہے ہیں اس زمین پر قانونی اعتبار سے کوئی دشواری نہ ہو۔ اس کی رعایت قانوناً بھی ضروری ہے اور شرعاً بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بات اور عرض کرنی ہے، ایک ہے مسجد شرعی اور ایک ہے مصلی۔ جیسے یہ ہماری اکیڈمی ہے، اس کے نیچے کے ہال میں ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عارضی طور پر ہم لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے مسجد ہونے کی نیت نہیں کی، لیکن جہاں مسجد شرعی کی نیت کر لی جائے اس کا مسئلہ بہت نازک ہے، اس کی حیثیت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ حیدرآباد کا آیا، جہاں ایک فیکٹری کے ملازمین کی کالونی تھی اور دونوں مذاہب کے لوگ تھے اور اس میں غالب تعداد مسلمانوں کی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ اس کے تہہ خانے میں مسجد بنا لیں۔ مجھ سے مشورہ کیا گیا تو میں نے کہا، جب قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو پرابلم آئے گی۔ آپ اس کو مسجد نہ بنائیے، آپ اس کو مصلی بنا لیجئے اور اس میں نماز پڑھیے۔ جب آپ لوگ نہیں رہیں گے تو اس کو کوئی اور دوسرا استعمال کر لے گا۔ لیکن لوگوں کے جذبات کے مقابلے میں عقل سپر ڈال دیتی ہے۔ ان لوگوں نے مسجد بنایا، بعد میں نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں نہ کوئی اذان دینے والا رہا، نہ نماز پڑھنے والا۔ یہ بھی تحفظ کا ایک پہلو ہے۔ کہاں مسجد بنانی چاہیے، کہاں مسجد نہیں بنانی چاہیے، کہاں قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، کہاں نہیں دیتا ہے۔ ہم ان تمام تقاضوں کے ساتھ کام کریں، ورنہ گویا ہم خود اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ معاشی استحکام اور گائیڈ سینٹرز کا قیام۔ دوسرا بہت اہم مسئلہ، معیشت کو قوام حیات قرار دیا گیا ہے۔ یہ زندگی کی بنیاد ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جیسے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جیسے مدرسہ صفہ کی بنیاد رکھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ، مدینہ مارکیٹ کی بنیاد بھی رکھی۔ جن لوگوں کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کی جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کے قبلہ کی جانب ایک عمارت ہے، وہی سوق المدینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں یہودیوں کے 5 قبائل تھے جو تجارت کیا کرتے تھے، انہی کو پیش نظر رکھ کر آپ نے سوق المدینہ قائم کیا اور لوگوں سے کہا کہ تم اپنا مال
اس مارکیٹ میں لاؤ اور اسی مارکیٹ سے مال اٹھاؤ۔ چنانچہ بہت کم وقت میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی اور یہ مدینہ کی اصل مارکیٹ بن گئی۔ تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے، بے روزگاری سے صرف غربت کا مسئلہ متعلق نہیں ہے۔ بے روزگاری سماج میں بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ قوموں کے مزاج میں پستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیکار گھروں پر بیٹھے ہوئے نوجوان خاندان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ بسا اوقات اس بے روزگاری کی وجہ سے گھروں میں طلاق کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ملک میں ہماری آبادی کا فیصد لگ بھگ 15 یا 16% ہے، لیکن بھکاریوں میں ہماری آبادی کا فیصد 25 ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے معیشت کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ایک سورس تو آمدنی کا وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسے گورنمنٹ ملازمت۔ اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود تنگ نظری سے کام لیا جاتا ہے، تعصب سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم اپنی محنت کے ذریعے کسی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ضرورت ہے تعلیم کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی گائیڈنس سینٹرز کی۔ جیسے ہر آبادی میں پولیس چوکی ہوتی ہے، ویسے ہی ہمیں ہر آبادی میں گائیڈنس سینٹرز قائم کرنے چاہیے، آف لائن ہو یا آن لائن۔ اس میں تعلیم کی بھی رہنمائی کی جائے، روزگار کی بھی رہنمائی کی جائے۔ اگر ایک نوجوان ہے، میٹرک کا امتحان دے کر آگے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، تو اس کی رہنمائی کی جائے کہ تمہارے لیے روزگار کے کیا مواقع ہو سکتے ہیں، کون سا ہنر تم سیکھ سکتے ہو اس تعلیم کی بنیاد پر، اور تم اس کے ذریعے روزی حاصل کر سکتے ہو ملک کے اندر اور ملک سے باہر جا کر۔ اسی طرح تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک بچے نے تعلیم میں بہت ترقی کی، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بچے نے میٹرک تک پڑھا، انٹر تک پڑھا، گریجویشن کیا، آرٹس میں کیا، ایسی تعلیم حاصل کی جس کی مارکیٹ میں بظاہر زیادہ طلب نہیں ہے، اس کے لیے کیا راہ ہے؟ تو اس کی تعلیم اور روزگار کی رہنمائی کے لیے ہمارے یہاں مراکز ہونے چاہیے۔ ماں باپ بھی سینٹر پہنچیں کہ ہمارا یہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا پڑھنے کی طرف رجحان نہیں ہے، اس کا ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہے، مگر اس میں بعض تکنیکی صلاحیتیں ہیں، اس کے لیے ہمیں اس کو کسی لائن میں لے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہ بچہ معاشی لحاظ سے ان لوگوں سے آگے بڑھ جائے جن لوگوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ میرا میدان نہیں ہے، لیکن اپنی فہم کے مطابق مسلمانوں کو اس وقت 2-3 چیزوں پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ ایک تو فنی تعلیم۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا جو معاشی ترقی کے اعتبار سے ہندوستان سے آگے ہے، اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں، یورپ میں اور خلیجی ممالک میں وہاں کے لوگ زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اعلیٰ تعلیم پر اور انجینئر بنانے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور ان کے یہاں فنی تکنیکی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس پر ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے ادارے قائم کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان باعزت طور پر روزی حاصل کر سکیں۔ اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اب سینکڑوں ایسے فنون اور سینکڑوں ایسی لائنیں ہو گئی ہیں کہ جن کے ذریعے نوجوانوں کو اچھا روزگار مل سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ کو کام نہیں مل رہا ہے، تو اس کا دو ہی مطلب ہے، یا تو اس کی کاہلی ہے، یا یہ ہے کہ اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھ لیا ہے اور اس خواب کے مطابق اس کو کام نہیں مل پا رہا ہے۔ اگر آپ کو ایک پلمبر کی ضرورت ہو، ایک الیکٹریشین کی ضرورت ہو، تو کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے، آدمی نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں فنی ماہرین کی زیادہ سے زیادہ تعداد پیدا کرنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنون کے ماہرین کی تعریف فرمائی ہے، اور اسی سیاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور اور باصلاحیت مومن کمزور اور بے صلاحیت مومن سے بہتر ہے۔ غرض کے فنی تعلیم پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اداروں کے قیام میں بہت زیادہ خرچ کی نوبت نہیں آتی۔ تجارت اور بزنس پر توجہ۔ ایک چیز جس کو شریعت میں بڑی اہمیت دی گئی ہے وہ ہے تجارت۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی، نبوت سے پہلے بھی فرمائی، نبوت کے بعد بھی فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے تاجروں میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار بڑے تاجروں میں تھا، اور ان کی کریڈٹ پر لوگ یمن اور شام سے مال حاصل کر لیا کرتے تھے، اور دونوں طرح کی تجارت ہوتی تھی، خود تجارت میں لگنے کی اور تجارت میں انویسٹ کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ برکت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ زراعت بھی اہم ہے، ایگریکلچر پروڈکٹ کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے، انسانی زندگی کی بقا اس پر موقوف ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے گھر ہل بیل دیکھا جس سے کھیت جوتے جاتے ہیں، تو فرمایا جس گھر میں یہ چیز داخل ہوتی ہے اس میں پستی داخل ہو جاتی ہے، اور تجارت کے بارے میں فرمایا کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ آج اگر آپ دنیا میں نظر ڈالیں،
اپنے گاؤں میں جو لوگ خاص کر دیہات کے رہنے والے ہیں وہ دیکھ لیں، جن لوگوں نے کاشتکاری کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ان کا معیار آج سے 40-50 سال پہلے جو تھا قریب قریب آج بھی وہی ہے، بہت کم فرق ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے چھوٹی موٹی تجارت کی، چاہے پان کی دکان ہی کیوں نہ لگائی ہو، ان کے معاشی حالات آپ دیکھیں کہ وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں بیرون ملک سے پرائیویٹ کمپنیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے مسلمان نوجوانوں کو بھی روزگار مل رہا ہے۔ خاص کر آئی ٹی کی فیلڈ میں مسلمان نوجوانوں کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حیدرآباد اور بنگلور وغیرہ میں یہ ایک اچھا راستہ ہے اور ابھی بھی اس میں مواقع موجود ہیں۔ اس میں بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں کس چیز کی تجارت شروع کرنی چاہیے۔ جب کسی چیز کی تجارت ہم شروع کریں تو جس علاقے میں ہم تجارت شروع کر رہے ہیں وہاں کس طرح کے مال کی کھپت ہے، کس معیار کے مال کی کھپت ہے، پھر یہ مال کہاں سے ہمیں مناسب قیمت پر ملے گا اور لانے کا، ٹرانسپورٹ کا کم سے کم خرچ پڑے گا، اس کا تجزیہ کر کے بتایا جائے کہ یہاں محلہ میں اتنی بڑی آبادی ہے، فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، یہاں اس کے مطابق دکانیں نہیں ہیں، اس کی دکان کھولو۔ اس طرح تجارت پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں گجرات اور ممبئی یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں ماشاء اللہ مسلمان نسبتاً زیادہ مرفہ الحال ہیں اور دینی کاموں میں بھی سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کا دلی شاید اس میدان میں سب سے پیچھے ہوگا۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ تجارت کی وجہ سے ہے۔ ایک گھر میں 5 آدمی ہیں، پانچوں اپنا اپنا بزنس کرتے ہیں، چھوٹے سے بزنس سے شروعات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے دیتا ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ برکت رکھی ہے۔ مالیاتی ادارے اور اس کا ایک شعبہ بالواسطہ تجارت ہے۔ اس دور میں جو مالیاتی ادارے قائم ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں: بینک، انشورنس اور اسٹاک ایکسچینج۔ بینک کے نظام کی بنیادی انٹرسٹ پر ہے۔ بینک کا اصول یہ ہے کہ ہم سود لیں گے اور سود دیں گے۔ وہ اپنے مقروضوں سے سود لیتے ہیں اور اپنے کھاتہ داروں کو سود دیتے ہیں، یہی ان کا اصول ہے۔ جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بینک براہ راست کوئی بزنس نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ بینکوں کی بڑی بڑی عمارتیں جو ہوتی ہیں وہ کرایوں کی ہوتی ہے، وہ قانونی طور پر کوئی اثاثہ نہیں خرید سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے نہ سود کا لینا جائز ہے نہ دینا۔ انشورنس ایک اچھا نظام ہے اور ایک طرح سے یہ شریعت کے قریب تھا۔ انشورنس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا نقصان جس کو فرد برداشت نہیں کر سکتا، اتنے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کر لیا جائے کہ اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ مثلا فرض کیجئے کہ اوکھلا میں 1 لاکھ ڈرائیور ہیں، تو 1 لاکھ ڈرائیوروں نے مل کر طے کیا کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی آدمی کی جان چلی گئی اور 10 لاکھ روپے اس کو دینا ہوگا، تو ہم تمام 1 لاکھ آدمی مل کر 10-10 روپیہ دیں گے تاکہ ہرجانہ ادا ہو جائے۔ ایک ڈرائیور کا 10 لاکھ روپے دینا بہت مشکل ہے، لیکن 1 لاکھ ڈرائیوروں کا 10-10 روپے دینا کچھ مشکل نہیں۔ یعنی جو چیز مشکل ہو، ناقابل تحمل ہو، اس کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ لوگوں کے لیے قابل تحمل بن جائے۔ یہ بالکل شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ جو حضرات علماء ہیں وہ واقف ہیں کہ اسلام میں جتنے واجبات ہیں ان میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے دیت، یعنی خون بہا۔ اور خون بہا شریعت نے صرف قاتل پر نہیں رکھا بلکہ قاتل کے رشتہ داروں پر رکھا ہے، جن کو عاقلہ کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس میں عموم برتا، ایک پیشہ کے لوگ ایک شخص کے گویا عاقلہ سمجھے جائیں گے۔ جیسے ڈرائیور ہے، اگر ایک ڈرائیور حادثے سے گزرا تو ڈرائیوروں کی پوری برادری مل کر اس ڈرائیور کے نقصان کا ازالہ کرے گی، تو انہوں نے حرفت پر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک حرفت والے ایک یونٹ سمجھے جائیں گے اور وہ سب مل کر اس نقصان کی تلافی کریں گے۔ تو یہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے۔ اسلام میں انشورنس کا جو نظام ہے اس کی بنیاد ہے تبرع اور حسن سلوک پر۔ ہم 10 روپیہ دے دیں اور بھول جائیں۔ اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آج کا ہمارا جو انشورنس ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رسک کو خرید رہے ہیں، آپ کا رسک ہم نے خرید لیا ہے، اس لیے اس کے پیسے ہم آپ سے وصول کر رہے ہیں۔ اب اس میں سود بھی پیدا ہو جاتا ہے، قمار اور جوئے کی شکل بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال ابھی یہ موضوع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل ذکر کی جائے، لیکن جو تیسری شکل ہے اسٹاک مارکیٹ کی، اس کی جو بنیادی فکر ہے وہ شریعت اسلامی سے ہم آہنگ ہے۔ اس کو ہم لوگ شرکت کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے شیئر مارکیٹ میں کسی سامان کا بیچنا یا خریدنا جائز ہے، اس کے لیے کچھ معیارات و اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ آج ہمارے اس ملک میں کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو 100% شریعت کے مطابق ہو۔ اس لیے اس دور میں جو اسلامی معاشیات کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو شریعت سے قریب تر ہو وہ صورت جائز ہوگی۔ اس کے لیے چند شرعی معیارات مقرر کیے گئے ہیں، کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہے۔ میری بھی اس پر ایک کتاب جدید مالیاتی ادارے فقہ اسلامی کی روشنی میں ہے، جو ہندوستان میں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی داخل نصاب ہے۔ تو یہ جو نظام ہے شیئر مارکیٹ کا،
اس سے مسلمانوں کو استفادہ کرنا چاہیے، مگر شرعی اور معاشی ماہرین کے واسطے سے۔ ہندوستان میں ایسے ادارے قائم ہیں جو دینی اور شرعی دونوں پہلوؤں سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کون سا شیئر آپ کو خریدنا چاہیے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسے دے دینا کہ آپ شیئر خرید دیجیے بہت پرخطر ہے۔ لوگ تو ہتھیلی میں جنت دکھائیں گے اور آپ کی پائی ختم ہو جائے گی، لیکن اب گورنمنٹ نے بھی شیئر مارکیٹ کا قانون سخت کر دیا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو دونوں پہلوؤں سے، شرعی اعتبار سے بھی اور کاروباری پہلو سے بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کون سا شیئر آپ خرید سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بینک میں پیسہ رکھنے یا فکس ڈپازٹ کرنے کے بجائے ایسے اداروں میں پیسے لگانا چاہیے جن سے ان کو فائدہ حاصل ہو اور وہ حلال بھی ہو۔ دین کی حفاظت کا مسئلہ۔ اب میں تیسرے نمبر پر جو سب سے اہم موضوع ہے آتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے ہمارے دین کی حفاظت کا۔ حفاظت دین کے آج کے حالات سے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت، اور دوسرا پہلو ہے ہماری شریعت کی حفاظت۔ یہ دونوں پہلو بہت اہم ہیں۔ جہاں تک ایمان و عقیدے کی حفاظت کی بات ہے تو ہمیں ملک کے دستور کے مطابق زیادہ قوت کے ساتھ اس کے لیے قانون کی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان کے کاروبار لوٹے جا رہے ہیں، ان کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ان سب کا مقصد بالواسطہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنا ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان پر حملہ ہو تو سبوں کو مل کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ایمان پر ثابت قدمی کے بارے میں کہنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظلم کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو پٹتے ہوئے چھوڑ دینا، ظلم کا شکار ہوتے ہوئے چھوڑ دینا، یہ بھی تقاضائے ایمان اور اخوت اسلامی کے خلاف ہے۔ آزمائشی مراحل اور دین پر ثبات قدمی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم عام مسلمانوں کا ذہن بنائیں کہ ہم عام امتوں کی طرح نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مشن کا حصہ ہیں۔ وہ مشن جس کو لے کر انبیاء کرام آئے، جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، آپ قرآن مجید پر جائیے، کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے لیے تہنیتی اجلاس ہوا ہو، ہار پہنایا گیا ہو، شال پیش کی گئی ہو جیسے آج کل ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے علماء ہیں، آپ بتائیے کہ کسی نبی کے بارے میں قرآن میں ایسی بات آئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے پھولوں کی سیج بچھائی گئی ہو، پھول کی پتیوں کی بارش کی گئی ہو، پتھروں کی ہی بارش کی گئی، کانٹے ہی ان کے لیے بچھائے گئے، تکلیفوں اور آزمائشوں سے ہی گزرنا پڑا، ان کی بھی موب لنچنگ ہوئی؟ کیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ کیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ مسلمانوں میں ہمیں یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ظلم کتنا بھی بڑھ جائے، ہم کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ اور ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے یہ بھی بہت ہی تاکید کا صیغہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں لام بھی تاکید کے لیے ہے، آخر میں نون بھی تاکید کے لیے ہے کہ ہم تم کو ضرور ہی آزمائیں گے، اور ہر طرح کے نقصان سے، جان کے، مال کے، اولاد کے۔ ہمیں مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ دیکھیے انبیاء نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آج ہمارے اور آپ کے امتحان کا وقت ہے، ہم ان حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ زندگی ایک ہی بار جا سکتی ہے، بار بار انسان کو موت نہیں آتی، لیکن وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اور دیکھو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، ہمیں موت آنی چاہیے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو یہ مسلمانوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ 1857 میں اب سے زیادہ برے حالات تھے، 1947 میں اس سے زیادہ خراب حالات تھے، لیکن حالات آئے اور گزر گئے۔ ماشاء اللہ مسلمان آج بھی ہیں اور بہت سی جہتوں میں اس وقت سے بہتر حالات میں ہیں۔ مسلمانوں میں حوصلہ بھی پیدا کرنا چاہیے، یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ تو انبیاء کی روش ہے، انبیاء کا اسوہ ہے، کتنا بھی ظلم ہو ہم سب کو اس کا سامنا کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے، لیکن اپنے ایمان میں کمزوری نہیں آنے دینا ہے۔ مکاتب کا نظام اور بچوں کی فکری تربیت۔ دوسری جو ضروری چیز ہے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، وہ ہے مکاتب کا نظام۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں کے بچپن میں یہ تصور تھا کہ جب بچہ قرآن پڑھ لے گا تو اسکول جائے گا، اب وہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بچہ مرنے سے پہلے قرآن پڑھ لے گا اور کبھی پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں حالانکہ دینی و علمی فضا زیادہ ہے بمقابلہ عام شہروں کے، لیکن ایک مسلم NGO نے وہاں سروے کروایا تو 80% کے قریب بچے جو انٹر کر رہے تھے انہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل نہیں کیا تھا۔ یہ صورتحال ہمارے یہاں کی ہے۔
یہ مکتب کی تعلیم ہمارے ایمان کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ چاہے آپ اس کو جس طرح رکھیں، اسکول اگر 2 شفٹ میں ہوتا ہے، صبح کا اسکول ہے تو شام کو رکھیں، اگر دوپہر کے بعد کا اسکول ہے تو صبح فجر کے بعد بچوں کا مکتب رکھیں، اگر 5 دن کا اسکول ہے اور پورا وقت بچوں کا گھر جاتا ہے تو چونکہ آج کل بچوں پر ہوم ورک کا اتنا ہی بوجھ ہوتا ہے جتنا دھوبی کے گدھے پر کپڑوں کا بوجھ ہوتا ہے، تو آپ ہفتہ اور اتوار کے دن اس کے لیے استعمال کریں۔ یورپ میں باشعور مسلمان یہی کرتے ہیں، وہ 2 دن کو بہت اچھی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تعلیم کے لیے 2 دن کم وقت نہیں ہے۔ اگر روزانہ 6 گھنٹے آپ نے بچوں کے لیے وقف کیا تو 2 دن میں 12 گھنٹے ہوئے۔ 12 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 2 گھنٹے اپنے بچے کو تعلیم کے لیے دیا۔ 2 گھنٹہ کم نہیں ہے کسی مضمون کو پڑھانے کے لیے۔ اور اگر کہیں ایک ہی دن کی چھٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ صرف اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، تو ماں باپ کو طے کر لینا چاہیے کہ دن صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے لیے ایسا نظام الاوقات بنائیں کہ وہ 6 گھنٹہ دینی تعلیم کے لیے دے۔ 6 گھنٹہ میں آپ ان کو اچھی خاصی تعلیم دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو قرآن مجید کی تعلیم، ضروری مسائل کی تعلیم، اردو زبان کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ گویا روزانہ آپ کو 1 گھنٹے کا پیریڈ مل رہا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ اگر آدھے گھنٹے میں آپ اس کو تقسیم کر دیجئے، آج کل تو 35 منٹ کے بھی گھنٹے ہوتے ہیں، تو گویا آپ کو روزانہ 2 گھنٹیوں کا وقت مل گیا۔ یہ مکتب کا نظام چلانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر ایسے ماحول میں جب بچوں کو سرکاری اسکول میں گیتا پڑھائی جا رہی ہو۔ آج ہی میں نے اخبار میں دیکھا کسی ریاست میں جو نصاب بنا ہوا ہے اس میں ایک مضمون لفظ جہاد پر بھی ہے، تو آپ سوچئے کہ جب بچے یہ پڑھیں گے تو ان کا کیا ذہن بنے گا۔ غیر مسلم بچوں میں جو غلط فہمی پیدا ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن جو ہماری نئی نسل ہے اس میں بھی احساس کمتری پیدا ہو جائے گا۔ مکتب کی تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کچھ دعائیں یاد کروا دیں۔ آج یہ بھی ضروری ہے کہ ہر ایک بچے کو کھانے کی دعا سکھائی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو اس وقت اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے، اللہ کا شکر کیوں ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ روزی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے دانے نہیں اگائے، کوئی طاقت دانے کو نہیں اگا سکتی، اللہ اگاتے ہیں۔ پھر ان کو ایک جملہ یہ بھی کہیں کہ دیکھو روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، لکشمی دیوی روزی نہیں دیتی ہے، اللہ روزی دیتے ہیں۔ لکشمی کی مورتی تو ہماری اور آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ایک مورتی ہے، وہ تو خود نہیں کھا سکتی، دوسروں کو کیسے کھلائے گی۔ آپ جب اپنے بچوں کو کتاب شروع کرائیں اور ان کو بسم اللہ پڑھائیں، اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ دیکھو آج تمہاری تعلیم کا پہلا دن ہے، آج تمہاری اس کتاب کا پہلا دن ہے، تو بسم اللہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ علم دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں دماغ دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یاد رکھنے کی صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے۔ یاد رکھو سرسوتی دیوی علم نہیں دیتی، وہ تو ایک مورتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ علم دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس طرح سے بچوں کو ان کی نفسیات کے مطابق شروع سے سمجھانا ہے تاکہ یہ بات ان کے ذہن میں راسخ ہو جائے، اور جب وہ اسکولوں میں جائیں ان کو فلاں دیوی اور فلاں دیوی کی پوجا اور ان کے سامنے پرارتھنا کی دعوت دی جائے، تو اگر اندر سے ان کے دل میں ایمان ہے تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے عصری ادارے قائم کیے جائیں جن میں بیسک اسلامک ایجوکیشن دی جاتی ہو اور اسلامی ماحول کے ساتھ وہاں بچوں کی تعلیم دی جاتی ہو۔ یہ بات کہ صرف ہم روئیں کہ مسلمان بچے مرتد ہو گئے، بچیاں ہندو لڑکے کے ساتھ چلی گئی، مسئلے کا حل نہیں۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اس کا متبادل نظام قائم کریں، اتنے اسکول ہو جائیں مسلمانوں کے کہ وہ ان کے لیے کفایت کر جائیں، اور مسلمانوں کا بھی ذہن بنایا جائے کہ چاہے انفراسٹرکچر بہت اچھا نہ ہو، آپ کوچنگ کے ذریعے اس کمی کو پورا کیجیے، مگر مسلم اسکولوں کو ترجیح دیجیے۔ یہ مسلمانوں کا ذہن بنایا جائے، اور مسلمانوں میں جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ اللہ کے بندو اس کو بالکل بزنس اور تجارت مت بناؤ، اگر بزنس بنا رہے ہو تو اس معیار کا بھی بناؤ۔ آپ فیس تو لے رہے ہیں جو کارپوریٹ اسکولوں کی ہیں، آپ کے یہاں نہ فرنیچر ہے، نہ ٹیچر، نہ آپ کا تعلیمی نظام درست ہے، تو ظلم بالائے ظلم ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو ہے شریعت کی حفاظت۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے باہمی معاملات کو عدالت میں نہیں لے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جتنے معاملات شریعت کے خلاف آئے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد مسلمان خود ہے۔ وہ اپنے معاملات کو لے کر عدالت میں گئے اور اس کے بعد عدالت نے ایسے فیصلے کیے کہ 10 سال پوری ملت کو اس کے پیچھے پریشان ہونا پڑا، آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ یہ قصور ہمارا ہے، ہم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، ہم نے اس کے لیے لوگوں کا ذہن نہیں بنایا۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے ائمہ اور خطبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیان میں کہیں۔ آپ میں جو صحافی ہیں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ علماء اور دینی قائدین پر اعتراض کریں تو اس سے مسئلہ تھوڑی حل ہو جائے گا۔ غور کریں آپ اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے قلم دیا ہے، آپ کو کسی نہ کسی دائرے میں میڈیا کی طاقت دی ہے، آپ اس کا استعمال کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اپنے آئلی معاملات کو دارالقضاؤں میں لائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پورے انڈیا میں دارالقضاء کا نظام قائم کیا ہے۔ پورے ملک میں ماشاءاللہ 80 سے زیادہ دارالقضاء بورڈ کے ہیں۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں وہاں کے امارت شریعہ کے تحت ہیں۔ آسام میں امارت شریعہ مشرقی ہندوستان کے تحت قضاء کا نظام ہے۔ کرناٹک میں وہاں کی امارت شریعہ کے تحت ہے، اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ دارالقضاء کا نظام قائم کر رہا ہے۔ اس نظام کو تقویت پہنچانا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتوں کو بھیجیں گے جو ہماری اور آپ کی گردن پکڑ کر وہاں لے جائیں، اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی پولیس آئے گی۔ جو ایمانی طاقت ہمیں ٹھنڈی لہروں کے درمیان سرما کے موسم میں مسجد لے جاتی ہے اور سخت تپش کے درمیان ہم سے روزہ رکھواتی ہے، اسی سے کام لینا ہے۔ جب تک ہم اپنی اس ایمانی طاقت کو متحرک نہیں کریں گے، شریعت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ کتنی بھی کوششیں کی جائیں، عوامی سطح پر کی جائیں، پارلیمانی سطح پر کی جائیں، عدالتی سطح پر کی جائیں، جب تک ہم اپنا یہ نظام نہیں بنائیں گے کہ ہم اپنا معاملہ نہیں لے جائیں گے عدالتوں میں، آپس میں حل کرائیں گے اور اپنے علماء کے ذریعے حل کرائیں گے، ایسے اداروں کے ذریعے حل کرائیں گے جو امت کے مسائل کا تصفیہ کرتے ہیں، اس وقت تک ہم اپنی شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ مسائل تو بہت ہیں اور اس کے حل بھی بہت ہیں، لیکن جو ضروری باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک میں اپنے تشخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کوئی آڈیو بک اچھی لگی ہو تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ آڈیو بک تمام ہندوستانی مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے آپ کو شیئر کرنا پڑے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔